میں ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتی ہوں جہاں 6-7 سال کی بچی سوچ ہی نہیں سکتی وہ باہر جائے گی اور کھیلے گی عام بچوں میں. لیکن اللہ نے یہ دیا کہ مجھے موقع فراہم ہوا، اور میں کہوں گی کہ اسے میرے والد کا ہاتھ تھا بھی نہیں بھی. جی عبدالخالق خلیق صاحب کو اپنی مجموعہ بھجوایا ہندارہ، پہلا پشتو کا مجموعہ. انہوں نے بہت پسند کیا. ٹی وی اور فلم یہ چھوڑیں، ریڈیو خیر ہے، لکھیں ریڈیو ٹھیک ہے. غالباً ہر لکھنے والے کے اندر ایک ریڈار ہے. اچھا. اس ریڈار میں چیزیں خود بخود ہی فکس ہوتی جاتی ہیں. مجھے بہت شوق تھا کہ میں کچھ ایسے لوگوں کا انٹرویو کروں جن کا لٹریچر سے اور پروز سے تعلق ہو، اور کوشش یہ تھی کہ چاروں صوبوں میں جا کے ان لوگوں سے باتیں کروں. تو پھر جب میں نے پشاور ٹی وی فون کیا، میں نے کہا جی کوئی ایسی خاتون بتائیے جن کا لٹریچر سے بہت تعلق ہو. تو انہوں نے نام دیا زیتون بانو کا. آپ سے اب کیا جھوٹ بولنا، میں نے ان کو پڑھا نہیں تھا. I had not even heard of her, and I feel terribly ignorant now and extremely embarrassed that when I sat in front of her in her Peshawar home, میں اب ان سے کیا بات کروں. لیکن عجیب سی بات ہے کہ کنورسیشن چلتی گئی، باتیں ہوتی گئیں، ریکارڈنگ ہوتی گئی، اور پروگرام ہو گیا. زیتون بانو. زیتون بانو، جب ہم لوگ چھوٹے ہوتے ہیں تو سب یہ سوچتے ہیں کہ اب میں نے کوئی ہیروئن بننا ہے، کوئی کہتے ہیں میں ڈاکٹر بننا ہے، کوئی کہتے ہیں میں ٹیچر بننا ہے. آپ کو کس وقت اندازہ ہوا کہ آپ لکھنا چاہتی ہیں؟ لکھنے کا اندازہ تو مجھے نہیں ہوا کبھی بھی. اچھا. کہ میں کب لکھنا چاہ رہی ہوں اور کب کیا لکھوں گی. لیکن یہ ہے کہ لکھنے کے لیے اندر سے کچھ اشارے مل جاتے ہیں. پھر اس اشارے کے بعد میں اپنے طور پہ کہہ رہی ہوں باہر کی دنیا سے تقریباً انسان کٹ جاتا ہے. میں ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتی ہوں جہاں 6-7 سال کی بچی سوچ ہی نہیں سکتی وہ باہر جائے گی اور کھیلے گی عام بچوں میں، یا 9-10-11 سال کا کوئی لڑکا گھر آ سکے گا. یہ اب نہیں ہے. یہ جب میں چھوٹی تھی جب کی بات کر رہی ہوں، جب میری والدہ کی پرورش جس طرح ہوئی، یہاں تک کہ میری والدہ کا یعنی شادی سے پہلے برقع بھی نہیں تھا کہ ان کو کہیں جانے کی اجازت ہی نہیں تھی. نہ آنا نہ جانا. ماموں کے گھر میں وہ اپنی کنوارپنی کی زندگی میں صرف 2 دفعہ گئی تھی جب سے وہ پردے میں بٹھائی گئی تھی، وہ بھی ڈولی میں. شام کے دولکے میں لے کے گئے اور دوسرے دن فجر کی اذان سے کے بعد ساتھ میں کوئی بڑا آدمی کوئی عورت ساتھ آ کے تو گھر پہنچا گئے. تو ایسے ماحول میں پرورش جب میں نے، یعنی میری والدہ کی تو وہ ذہنی جو ان کی پرداخت تھی، جس طریقے سے ان کا ذہن بنایا گیا تھا، جو عورت کا تصور ان کے ذہن میں بٹھایا گیا تھا، تو وہ مجھے کہاں اس سے نکالنے دے سکتی تھی. وہ آپ میں منتقل کیا. بالکل وہ کر رہی تھی. تو اس کا بس صرف ایک اثر ہوا کہ میں پڑھ تو رہی تھی اور میں نے لڑکوں کے اسکول میں پڑھا. اسکول میں ہمیں مجھے والد صاحب نے بٹھائی. وہ زمانہ تھا جب ارد گرد ہمارے گاؤں کے، میں اسپینوڑے کی رہنے والی ہوں، اسلامی کالج کے قریب گاؤں ہے جو کاغذات میں سفید ڈھیری کے نام سے مشہور ہے. تو اس میں دور دور تک لڑکیوں کا اسکول نہیں تھا. تو میں والد صاحب کے ساتھ، چچوں کے ساتھ، وہ بھی چھوٹے ہوتے تھے، پڑھتے تھے، تو ان کے ساتھ مجھے اسلامی کالجیٹ میں 3ری جماعت تک مجھے پڑھایا گیا. اور اس دوران پھر ہماری جو رشتہ دار خواتین ہیں ان کے جرگے آنے لگے کہ خود تو پردے میں بیٹھی ہوتی تھی اور بیٹی تمہارے مردوں سے پڑھ رہی ہے اور لڑکوں کے ساتھ پڑھ رہی ہے. تو امی شاید، مجھے تو نہیں معلوم کہ گھر میں کیا کنفلکٹ تھا، نہیں تھا، جھگڑا ہوا یا نہیں ہوا، بہرحال اتنا ہوا کہ امی نے، اب میں محسوس کر رہی ہوں کہ مجھے 3ری کے بعد گھر بٹھا دیا. لیکن والد صاحب نے نہیں مانی ہار. اس درمیان میں یہ تو میری پڑھائی کا سلسلہ تھا، اور جو لکھنے کا سلسلہ وہ یہ تھا کہ میں نے خاصی چیزیں لکھی. جب میں 4th میں تھی تو وہاں اسلامی کالج میں ایک فنکشن ہو رہا تھا. اسٹیج پر ایک پشتون ہمارے
جہاں زیب نیاز. یہ اب مجھے پتہ چلا کہ وہ جہاں زیب نیاز تھے. تو وہ آئے اور انہوں نے یہ پینٹ پہنے ہوئے تھے وہ اور کوٹ اور آگے, اور اسٹوڈنٹ تھے, کالج میں پڑھتے ہوں گے, میں جب 4th میں تھی. تو ان میں نے ان کو دیکھا کہ اسٹیج پہ وہ کوئی نظم گا رہے تھے, اور اس نظم میں یہ تھا کہ میں پشتون ہوں اور میں دنیا کو دکھا دوں گا اور دنیا کو بتا دوں گا اور یہ کر لوں گا وہ کر لوں گا. اور جب میں نے ان کا وہ ڈریس دیکھا تو مجھے بڑا عجیب لگا کہ پہنے ہوئے پینٹ کوٹ ٹائی باندھی اور ایسی بات کر رہے ہو کہ میری چادر اور میرا یہ اس کا عزت کا جو میرا لباس ہے اور جو اتنا گھیروی میری شلوار اور میرا یہ میری چادر کندھے پہ اور یہ وہ اس قسم کی وہ نظم تھی نا. وہ بچپن سے مجھے لگتا ہے نا. ایک چیز یہ آپ بتاؤں کہ میں ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتی ہوں جس میں بہت سارے شاعر ہیں, ادیب ہیں. میرے دادا شاعر تھے, والد شاعر تھے, امی پشتو میں شاعری کیا کرتی تھیں, چھپتی نہیں تھی لیکن لکھتی تھی. ہاں میری بہن, وراثت والی بات جسے اب وہ کہتے ہیں نا کہ جراثیم ہیں, کوئی بیماری ہے, جو کچھ بھی آپ کہیں. لیکن اللہ نے یہ دیا کہ مجھے موقع فراہم ہوا, اور میں کہوں گی کہ اس میں میرے والد کا ہاتھ تھا بھی نہیں بھی نہیں, اس لیے کہ ان کے ڈر سے میں نے اپنی چیزیں جو کبھی میں شاعری پڑھا کرتی تھی وہ مجھے پڑھنے نہیں دیا, مطلب شاعری نہیں کرنے دیتے تھے. تو وہ کہتے تھے میں تمہیں لیڈی ڈاکٹر بنانا چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں تو سائنس پڑھ, تو تم یہ شاعری میں اس میں ادب میں اور ان چیزوں میں اگر پڑھ جاؤ گی تو یہ ہوگا. تو مختلف ناموں سے, جیسے شہناز خلیلہ اس نام سے ابھی چھپی ہوئی چیز میرے پاس پڑھی ہیں, وہ میں نے لکھے. ٹھیک ہے, جی ہاں, سوریہ خانم لکھا, شگلنہ لکھا, شہناز خلیلہ, اس قسم کے نام. تو ان ناموں سے چیزیں چھپتی تھی. آپ نے کبھی محسوس کیا کہ بحیثیت عورت آپ کو کوئی دشواری پیش آئی ہو جب آپ اپنا کام چھپوانے گئی ہوں؟ یہی بات میں ابھی کہنے والی تھی کہ مختلف ناموں سے میں چھپاتی رہی, اور 11 اپریل 1951 میں یہاں سے پشاور سے ایک اخبار نکلا کرتا تھا انجام. اس میں پشتو کا ایک صفحہ ہوتا تھا جسے اجمل خٹک صاحب ایڈٹ کیا کرتے تھے, وہ اس کے ایڈیٹر تھے. وہاں میں نے اپنے زیتون بانو نام سے اپنی پہلی غزل بھیجی, پہلی مرتبہ. اور جب وہ چھپی تو اس کے ساتھ ایک وہ تھا, نوٹ تھا نیچے کہ اگر واقعی یہ کوئی زیتون بانو کوئی خاتون ہے, کوئی تو وجود ہے, پشتو زبان کا مستقبل جو ہے وہ روشن ہے, ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. اچھا, خوش قسمتی سے وہ غزل جو تھی والد صاحب کی نظر اس پہ نہیں پڑی, وہ چھپا لی. حوصلہ تو میں کر لیا تھا لیکن گھبرا گئی تھی بہت سخت. وہ کہا کرتے تھے کہ شاعری ذہنی عیاشی ہے, اور ظاہر ہے بیٹی چاہے وہ ذہنی عیاشی ہو کسی بھی قسم کی, اپنے باپ کے سامنے اس قسم کے اوپن ہو کے نہیں آ سکتی تھی. تو وہ پہلی جیت تھی جو غزل چھپی, اور پہلی شاید ہار تھی جو میں خاموش ہو گئی. تب میں 7ویں میں تھی اس زمانے میں. جی ہاں. اور پھر جب میں میٹرک میں تھی, ابھی امتحان ہمارے ہونے تھے, تو ہمارے گھر میں والدہ کی عادت تھی, قرآن شریف پڑھایا کرتی تھی, ایک چھوٹی بچی تھی, تو اس کے ہاتھ میں نے عبدالخالق خلیق صاحب کو اپنی مجموعہ بھجوایا, ہندارہ, پہلا پشتو کا مجموعہ. انہوں نے بہت پسند کیا اور کچھ لکھا کہ ہم تمہیں مطلب یہ اتنے پیسے دیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, لیکن یہ بچی کے ہاتھ میں نہیں بھیجوا سکتا, کسی بڑے کو بھیجو. اور بہت مشکل سے میں نے اپنے والد سے ریکویسٹ کی, میں نے کہا داجی, ہم داجی بولتے ہیں باپ کو, ایسا ہے کہ میری کتاب چھپ رہی ہے اور خالق صاحب جو ہیں, تو خلیق صاحب پیسے ہیں کچھ, تو وہ دستخط آپ کو کرنے ہیں. تو آپ یقین کیجئے, جب وہ پہلے تو اس کی عجیب سی کچھ پتہ نہیں کیا, کچھ جیسے کیا کرب کوئی یا کچھ چیز ان کے چہرے پہ آئی نا, جس سے مجھے بہت سخت ڈرایا, اور مجھے کہا باز نہیں آ رہی ہوں نا, اور میں بس چپ کر کے بیٹھ گئی. جب وہ 250 روپیہ پہلا معاوضہ
جب وہ لے آئے, सन 55 کی بات کر رہی ہوں, جی جی, 250 روپے بہت ہوتے تھے اس بہت وقت. چیز تھی شاید, یہ اب مجھے احساس ہو رہا ہے, لیکن اس وقت وہ جو خوف تھا تو انہوں نے میرے ہاتھ میں نہیں دیے, اچھا نہیں بلکہ یوں پھینکے, کہتے میں جو تمہیں بنانا چاہتا شاید تم نہیں بننا چاہ رہی ہو. آپ حیران ہوں گی, 89 میں میں نے اردو MA کیا, اور اس سے پہلے انگلش کے لیے وہ بھجوایا تھا تو والد صاحب کی ڈیتھ ہو چکی تھی, یہ 76 کی بات ہے. تب میرے بچے ماشاءاللہ 4 بچے ہیں میرے, جی ہاں, 2 بیٹے 2 بیٹیاں. تو کوئی وہ بھی امتحان دیتے ان تھے کے ساتھ ساتھ پڑھ رہی, اور میں بھی امتحان. نمبر کون زیادہ لیتا تھا؟ اچھا اتفاق کی بات دیکھیں, میرا ایک بڑا بیٹا جو ہے اس نے لائبریری سائنس میں ماسٹر ڈگری لی ہوئی ہے, اچھا لیکن میں اسے اردو MA کروا رہی تھی, اچھا, اور اس نے پریویس میں اتنے ہی نمبر لیے جتنے میرے آئے تھے. واہ, تو ہماری ایک سٹاف ممبر نے کہا کہ دیکھیں آذر, آپ کو زیادہ نمبر لینے چاہیے تھے, اب تو جوان ہیں. کہتے ہیں میں امی کو شرمندہ نہیں کرانا چاہتا تھا. اچھا اچھا, ہاؤ نائس, بڑے پیارے بچے ہیں. آپ کے یہاں میں نے دیکھا ہے عورت ہی آپ کی ایک مین کریکٹر ہے, سینٹرل کریکٹر پہ آپ لکھتی ہیں. امیجز جو آپ کو آتے ہیں ذہن میں, حقیقت سے کہانی تو آپ نے سن لی لیکن الفاظ آپ کے اپنے ہیں, لکھا ہے. امیجز جو آپ کے ذہن میں آتے ہیں, اتنی ایک اسٹرانگ عورت آپ بتاتی ہیں کہ وہ نا امید نہیں ہوگی, اس کو آپ کیسے اس کا اظہار کرتی ہیں؟ کیا آپ کے ہاتھ میں اس وقت کیا محسوس ہوتا ہے آپ کو کہ مجھے کیا لکھنا چاہیے؟ خاتون میں یہ تو دعویٰ نہیں کرتی, لیکن یہ ضرور کہوں گی کہ اپنے طور پر میں نے خود کبھی شکست نہیں کھائی, نہ اپنے رشتہ داروں سے, نہ اپنے ماحول سے, نہ اپنی خاندانی روایت سے, ورنہ میں آج زیتون بانو نہ ہوتی. اگر میری اندر کی جو عورت ہے, اصل عورت, وہ عورت میں رہتی جسے میں عورت کہتی ہوں. تو عورت کمزور چیز نہیں ہے. جب وہ ماں ہوتی ہے کبھی اس میں کوئی کمزوری نہیں ہوتی, وہ بہن ہوتی ہے اس میں کوئی کمزوری نہیں ہوتی, جو بیٹی ہوتی ہے وہ بھی کمزور نہیں ہوتی. یہ تو اس کے اندر ایک چیز ہے کہ اس مرد کو میں نیچا نہیں دکھانا چاہتی, تبھی وہ باپ کی بھی بات مان لیتی ہے. چلو جی نہیں اس نے پڑھنا, نہیں پڑھے گی, یا اس نے فلاں جگہ شادی کرنی ہے, یہ کام اس نے کرنا ہے. یہ بھائی نے کہا کہ مطلب اس قسم کی پابندیاں ہوتی ہیں بھائی کی طرف سے, شوہر کی طرف سے ہو جاتی ہیں, بیٹوں کی طرف سے آگے. بالکل بیٹوں کی طرف سے جب بیٹا آتا ہے. جیسے مجھے بیٹے نے ایک دن یوں وہ بچھو کو تو دے رہا تھا یوں کر کے, اور بیٹھا ہوا تھا کہ امی ایک آفر آئی تھی, میں نے TV پہ کام کیا ہے, ڈراموں میں. ارے جی ہاں, ریڈیو میں کیا ہے, اسٹیج پہ کیا ہے, فلموں میں ڈبنگ کی ہے, پنجابی اور اردو فلموں کی, پشتو کی ڈبنگ. جی ہاں. تو وہاں انہوں نے جب دیکھا کام وام, اور جب پتہ چلا کہ میں کام کرتی ہوں, تو مجھے آفر دے دی تھی. پتہ نہیں کون سا کوئی فلم تھی, تو جی ہاں جو بھی تھی. تو انہوں نے کر کے, تو میں تو ہنس پڑی تھی, کچھ نہیں کہا. بیٹا میرے ساتھ تھا, ڈبنگ کے لیے ہم گئے ہوئے تھے. تو بیٹے نے کہا امی ایک بات میری سنیں, برا نہ منائیں, یہ ریڈیو اور TV جو ہے نا بس اب یہ چھوڑیں. تو ٹھیک ہے, نہیں یہ چھوڑیں, یہ TV اور فلم یہ چھوڑیں, ریڈیو خیر ہے, لکھیں یہ ریڈیو ٹھیک ہے. چہرہ نہیں آتا. تو وہ اس کی مونچھیں جو ہے تو میں نہیں کر سکی, اس کی بے عزتی نہیں کر سکی. جس سروس سے میں ریٹائر ہوئی ہوں ٹیچنگ سے, تو یہ میری 6ٹھی سروس تھی. سروس کیا کرتی تھی, ریڈیو میں پروڈیوسر بھی رہی ہوں, اور ان کا رویہ دیکھ لیتی تھی. یہ نہیں کہ برا مناتے تھے, لیکن کچھ ایسے ہوتا تھا جیسے یہ شاید چاہ رہے ہیں کہنا, منع کرنا, چاہ رہے ہیں اندر سے کہ میں چھوڑ دوں یہ چیز. گھر بیٹھ جاتی تھی. تو وہ ایک سگنل آپ کو کہیں سے بس ہو جائے, انسان ہے نا. دیکھیے پھر شوہر, تو جب آپ اپنے شوہر کو پڑھ نہیں سکیں گی تو پھر زندگی بہت مشکل ہے گزارنا نا. لیکن پھر میں اندر وہ عورت جاگ جاتی تھی کہ میں نے گھر میں صرف برتن وغیرہ تو دھل رہے ہیں, سروس سمیت, نوکری سمیت, ملازمت سمیت, بچے پڑھ رہے ہیں, بچے پیدا ہو رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, آنا جانا ہر چیز سب چل رہا ہے. پھر کچھ اندر سے جو وقت کیوں ضائع کیا جائے جب وہ انسان کر سکتا ہے. جی رائٹر کے لیے, ویسے تو ہر ایک شخص تخلیقی کام کرنے والے کے لیے, لیکن رائٹر کے لیے سب سے بڑی سیٹسفیکشن کیا ہوتی ہے آپ کے نزدیک؟ جب وہ رائٹر کے حیثیت سے جب اس کی کوئی بھی چیز مکمل ہو جائے, افسانہ ہے, ڈرامہ ہے,
یا غزل ہے یا کوئی چیز نظم جو بھی، جب وہ مکمل ہو جاتی ہے چیز تو وہ بہت اسے، حالانکہ میں خود اپنے اندر بات کروں گی، جب افسانہ لکھ لیتی ہوں نا تو یوں لگتا ہے جیسے پتہ نہیں کہاں کہاں سے چیزیں پھوٹ گئیں، کون سی چیزیں اندر سے کچھ ٹوٹ گئیں، کچھ جیسے تھکاوٹ سی ہوتی ہے. میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ میں کبھی سوچتی زیادہ نہیں، زور نہیں دیتی کہ میں جملے لکھوں یا جملوں کی بناوٹ، خود اتنا فلو ہوتا ہے کہ خود بخود چیز لکھی جاتی ہے. لیکن وہ لکھنے کے عمل سے جب میں خود ذاتی طور پر گزرتی ہوں تو اس وقت تسکین ہو جاتی ہے، نیند بہت اچھی آ جاتی ہے، لیکن تھکاوٹ بڑی اندر سے ہوتی ہے. آپ ماں بھی ہیں ماشاءاللہ، بیوی بھی ہیں، پھر میرے خیال میں آپ کی سوشل بھی اوبلیگیشنز ہوں گی جو آپ نے بتایا، پھر آپ وقتاً فوقتاً اور کام بھی کرتی رہی ہیں. تو پھر لکھنے کو آپ کہاں فٹ کرتی تھیں؟ کوئی خاص وقت ہوتا تھا یا اس وقت آپ ہر چیز بند کر دیتی ہیں، بالکل دنیا سے کٹ آف ہو جاتی ہیں، جو میرے خیال میں ایک ماں اور ایک عورت ہو نہیں سکتی ویسے؟ جو کچھ لکھنا ہوتا ہے وہ اسی لمحے نہیں نازل ہوتا، بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ جب ہم لکھنے والے، خاص طور سے میں کسی شادی بیاہ میں جاؤں، کسی فنکشن میں جاؤں، اسکول میں ہوں، گھر میں ہوں، راستے میں جاتی دفعہ کسی بھی پتہ نہیں کہاں سے کچھ اکٹھا ہوتا رہتا ہے میرے ذہن میں، اور اس کے لیے میں ایک چھوٹی سی بات کرتی ہوں لوگوں سے کہ غالباً ہر لکھنے والے کے اندر ایک ریڈار ہے. اچھا. اس ریڈار میں چیزیں خود بخود ہی فکس ہوتی جاتی ہیں، الٹی سیدھی تصویریں یہ وغیرہ وغیرہ، سگنل آتے رہتے ہیں، اور جب وہ لمحہ آتا ہے لکھنے کا پھر وہ سب کچھ سیدھا ہو جاتا ہے. ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک رات میں، دن میں 2 افسانے لکھے گئے اور سائملٹینیسلی ایک ہی وقت میں 2 غزلیں مختلف بحر کی آنے لگی. کبھی ایک مصرع آ رہا ہے، کبھی پورا شعر آ رہا ہے. بس ایسے ہوتے ہوتے تقریباً بس کچھ دیر لگتی ہے، بہت دیر نہیں لگتی، کیونکہ اندر مواد پکا ہوتا ہے، کام مکمل ہو جاتا ہے. بالکل. اور اس کے لیے میں کہوں گی کہ جب کوئی چیز میں لکھ کے مطمئن ہو جاتی ہوں کہ لکھی گئی تو سب سے پہلا سامع جو ہے وہ تاج سعید ہے، میرا شوہر. آپ کے؟ جی ہاں، یہ آج کل کے زمانے میں. اچھا. اور جب میں لڑکی تھی تب میں خود ہوتی تھی، اکثر میرا قلم جو ہے تھاٹس کا ساتھ نہیں دیتا، ہاتھ سلو ہے. اور ایسا بھی ہوا ہے کہ تقریباً 2 سال گزر جاتے ہیں، 2 مہینے گزر جاتے ہیں، 6 مہینے گزر جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں لکھتی. تھوڑا سا واقعہ بتاتی ہوں. عید کا دن تھا اور ظاہر ہے صبح نماز کے لیے تاج جا رہا تھا عید کی نماز پڑھنے. بچے چھوٹے چھوٹے تھے. میں نے جلدی یہ جب نکلنے لگے تو تاج کھڑا اندر اور کنگھی کر رہا تھا اور میں اندر برتن دھو رہی تھی کہ یہ کر لوں تو دوپہر کے بندوبست کروں گی. اب برتن دھوتے دھوتے جب میں نے آپ سے کہا کبھی کبھی 2 غزلیں بھی ہوتی ہیں، ایک دم سے ایک مصرع آیا. جب اس کو میں نے وہ کیا کہ میں لکھنے، مطلب اس موڈ میں تو نہیں تھی کیونکہ میرے ہاتھ سنے ہوئے تھے سارے ریت میں اور ان چیزوں میں جو میں دھو رہی تھی برتن، اور صابن تھا لگا ہوا اور جہاں ہاتھ میں تھا. اب میں سوچ رہی تھی کیا کروں. ایک دم ایک اور غزل چھوٹی بہر والی وہ بھی نازل ہونے لگی اور میں بھاگی گئی. میں نے کہا تاج، میں نے کہا جلدی کرو، کاغذ دکھاؤ، کاغذ کہاں ہے، کاغذ دو، پینسل دو. کہتے کیا ہوا؟ میں نے کہا شعر آ رہا ہے. کہتے شعر آ رہا ہے کہ شعر آ رہا ہے؟ آپ کا دل یہ چاہ رہا ہے کہ آپ اس طرح اپنے آپ کو ایکسپریس کریں، لیکن آپ عورت ہیں، آپ کو شاید یہ الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے، شاید یہ امیجز نہیں دینے چاہیے. تو اس وقت کوئی کانفلکٹ آپ کے اندر ہوتا ہے کہ میں دل تو کھولنا چاہتی ہوں لیکن میرا معاشرہ مجھے روک رہا ہے؟ میں یہ الفاظ استعمال کر چکی ہوں، کردار ابھار چکی ہوں جو ہمارے معاشرے میں ہیں، اور ان کہانیوں کو بعض لوگوں نے یہ کہا کہ شاید میں منٹو سے یا عصمت چغتائی سے متاثر ہوں. اس قسم کے میرے افسانے ہیں، اور وہ اس لیے ہیں کہ وہ واقعات ہمارے اس ماحول میں، اس معاشرے میں ہیں، اور اس کا شکار عورت ہے. فرسٹریشن، یہ جو
ایک اور دنیا دکھانا لڑکی کو. یہ مرد ہے ادھر نہ کرو, ادھر مت دیکھو, اونچی آواز سے مت بولو, نظر اٹھا کے مت. ٹھیک ہے, نظر اٹھا کے اگر عورت نہ دیکھے, بیٹی نہ دیکھے, تو قرآن شریف میں تو مرد کے لیے بھی ہے کہ نظر نیچی کرو. تو ماں یہ کیوں نہیں بولتی اپنے بیٹے کو بھی کہ بیٹے تم پرائی بچی جو باہر بیٹی جو بھی عورت ہے کسی اور نظر نیچی رکھو. اپنے شوہر کو وہ کہہ سکتی ہے کہ اگر تم مجھے منع کرتے ہو کہ میں وہ کروں, تو تمہارے لیے قرآن شریف میں کچھ ہے, ہدایت ہے. اللہ کی طرف سے. وہ انسان ہے, انسان عورت بھی مرد بھی. تو میرے ذہن میں یہ چیزیں ہیں. میں ایک انسان ہوں, میری بچیاں انسان, میرے بیٹے انسان, میرا گھر, میرا ارد گرد کا جو ماحول, جو معاشرہ, جو کچھ سب انسانوں کا ہے. اس انسانیت کو بچانے کے لیے اپنے طور پہ میں کوشش کر رہی ہوں. لیکن میں کھلے بندوں کچھ جیسے ممبر پہ کھڑے ہو کے چیخنا چلانا, تقریریں کرنا, یہ میں نہیں کر سکتی. زیتون بانو اگر آج ایک اتنی بڑی مصنفہ نہ ہوتی, شاعرہ نہ ہوتی, تو کیا ہوتی؟ ایک بیوی ہوتی, ماں ہوتی. وہ تو ویسے بھی ہے. تو وہ زیتون بانو نہ ہوتی, وہ مسز سعید ہوتی, یا شاید یہ بھی نہ ہوتی جیسے ہماری والدہ, کبھی کسی نے نام نہیں لیا ان کا, ہو سکتا ہے. چار